ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بہت لمبی چوڑی کوئی تمہید پیش کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قوم کے بوڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے جوانوں کو دیکھ کر کسی قوم کی بلندی اور پستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قوم کا درد رکھنے والا ہوگا، ملک اور ملت کے درد میں تڑپنے والا ہوگا، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، پاپی ہو جائے، مجرم ہو جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھیگا مستی کے اور سوائے ہول ہپار کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کے ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ ایک دور تھا ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے، غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! عقاب کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو کروں، مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخ کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب نے کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ناب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر ایک، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کوا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں، مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان تو بھی عقاب کی طرح ہے، تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان کسی مذہب و
غوث पाक ने भी फरमाया उकाब सिर्फ उकाब के साथ उड़ते हैं, उकाब कौवों के साथ नहीं उड़ते। ऐ मुस्लिम जवानों, तुम भी तो उकाब हो, तुम्हारा काम कौवों के साथ नहीं है, उकाब का काम उकाब के साथ है। मतलब क्या? तुम्हारी दोस्ती मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारी बेनशिस्त बर्खास्त मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ होना चाहिए। शराबियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, जुआरियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और गैरुल्लाह के साथ, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह के शान में बेअदबी करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उकाब जब परिंदा होकर कौवों के साथ नहीं उड़ता तो तुम रसूलुल्लाह के उम्मती होकर शराबियों के साथ कैसे बैठते हो, जुआरियों के साथ कैसे बैठते हो, सूदखोरों के साथ कैसे बैठते हो? मैं उनको काफिरों में नहीं गिन रहा हूं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, क्या रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगाने वालों, जरा सोचो तो सही, तुम हीरो से मोहब्बत कर रहे हो, फला फला खान साहिबों से और फला फला नचनियों से मोहब्बत कर रहे हो। सोचो आका ने क्या फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क़यामत के दिन स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों के साथ तुम उठने के लिए तैयार हो? बताओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आजम के नाम पे झूमने वालों। अभी अजमत भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्या कि जो कौम गौस पाक गरीब नवाज के नाम पर, ताजुश शरिया के नाम पे, आला हजरत के नाम पे इतना झूमती हो इमाम हुसैन के नाम पे, उस कौम को सुधारना तो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम झूमने और चूमने को तो तैयार है, मेरी कौम मैदान अमल में आने के लिए कब तैयार है? आप मुझे बताएं, मुझे बताएं। सिर्फ झूम और चूम कर इनकलाब नहीं आ सकता जब तक कि हम मैदान अमल में ना आए। रसूलुल्लाह ने सहाबे किराम को अमल के मैदान में पुख्ता फरमाया था। वो कौम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर सकती थी, उस कौम को अल्लाह की पहचान अता की थी, उस कौम को खुदा की मारिफत अता की थी। जो लोग अल्लाह अकबर खुद रास्ते पर न थे, मेरे नबी ने उनको हादी और महदी बनाया। कहने वाले ने कहा था जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, ये हजरत ईसा का मौजज़ा है। मेरे नबी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया है, इसलिए कि जिंदा करना ईसा का काम है, लेकिन मुर्दा भी मुर्दा जिंदा करने लग जाए, इस मंजिल पे मुर्दे को पहुंचाना ये मुस्तफा का काम है। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दे मसीहा हो गए। ये मुस्तफा इतनी मुकद्दस खातून है कि जालिम ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने कुरान में उनकी तहारत को बयान फरमाया, उनकी पाकीज़गी और इफ़्फ़त को बयान फरमाया। उस अम्मा आयशा पाक का हाल ये, एक मर्तबा रेशम का पर्दा, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया। हुजूर तशरीफ लाए तो देखा सैयदा आयशा के घर के हुजरे में रेशम के पर्दे दीवार पे लटके हैं। हुजूर घर में नहीं गए, चेहरा फेर लिया। तवज्जो कर, गौर फरमाए। अगर आपको ये लगता है कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर मुझसे कैसे चेहरा फेर सकते हैं, तो आपसे पूछता हूँ, आप कितने भी चाहते और हम कितने भी चाहते, अम्मा आयशा पाक की तरह हमारे लिए तो चाहत उतनी नहीं होगी ना। वो महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन है। जब वो पर्दा दीवार को लगा ले तो हुजूर वहां से चेहरा फेर करके वापस हो जाते हैं। दूसरी हदीस, धड़कते दिल से सुनना,
اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اماں سیدوں کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دو مرتبہ نہیں بار بار کھڑے ہوئے. سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا, فداک امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام, بخاری شریف کی حدیث ہے, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سیدہ کی شان یہ ہے, بلکہ ہمارے اسی دور کے کچے شاعر نے کچا شعر کہا ہے, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم. چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا, چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے. اللہ اکبر. کربلا کا پورا میدان, کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سنیو, کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی. میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا, جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو. جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور